الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وقال تعالى في مقام آخر وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال ما خطبنا نبي الله صلى الله عليه وسلم إلا قال لا ایمان لمن لا امانت له ولا دین لمن لا عہد له او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين والحمد للہ رب العالمین۔ گرامی قدر سامعین، زبان سے کہی ہوئی باتوں کی وجہ سے جو دوسروں کو تکلیف پہنچتی ہے اس کا سلسلہ گزشتہ جمعوں سے چل رہا ہے۔ بعض باتیں ایسی ہیں کہ جن کو آج کل ہم اپنے معاشرے کے اندر گناہ نہیں سمجھتے، لیکن ان باتوں کی وجہ سے بھی دوسروں کو اذیت اور تکلیف پہنچتی ہے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ بات کو پکے طریقے سے، ذمہ دارانہ طریقے سے نہ کرنا، پکی بات نہ کرنا، ذمہ داری والی بات نہ کرنا۔ چنانچہ جب کوئی آپس میں معاملہ ہوتا ہے، کوئی بات چیت ہوتی ہے، تو اس کے اندر بات کرنے والا اور بات سننے والا جس کے ساتھ معاملہ طے ہو رہا ہوتا ہے، بسا اوقات اس کو پورے طریقے سے اعتبار نہیں ہو رہا ہوتا کہ یہ جو بات کہہ رہا ہے یہ اپنی بات پر قائم بھی رہے گا یا نہیں رہے گا، کیونکہ بات کا کرنا، ذمہ داری کے ساتھ کرنا اور پھر اس بات پر قائم رہنا، یہ بھی شریعت کا ایک حکم ہے، جس کو یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں آدمی زبان کا بڑا پکا ہے۔ اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ وہ جو زبان سے بات کہتا ہے تو اس بات کی پر وہ قائم رہتا ہے۔ چنانچہ یہ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے، پوری آیت کریمہ تو نہیں ہے، آیت کریمہ کا صرف پہلا جملہ ہے، سورہ مائدہ کی پہلی آیت۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اوفوا بالعقود، اپنے وعدوں کو پورا کیا کرو، معاملات کو پورا کیا کرو۔ یہ جو خرید و فروخت کا معاملہ ہے، کسی سے کام لینا اور کسی کا کام کرنا اجرت کی پر، یہ جو معاملہ ہے، کسی دکان اور مکان کو، کسی گاڑی کو کرائے پر لینا اور دینا، یہ جو معاملہ ہے، یہ معاملات کہلاتے ہیں۔ جس طریقے سے عبادات، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ اللہ کے احکام ہیں،
اسی طریقے سے معاملات کو بھی اللہ تعالیٰ کی حکم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق انجام دینا، یہ بھی ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ آج ہم مسلمانوں نے دین کو صرف نماز روزے تک، زکوٰۃ اور حج اور عمرے تک، یا ذکر اذکار اور تلاوت تک، یا مسجد اور مدرسے اور خانقاہ تک دین کو محدود سمجھا ہوا ہے۔ یہ درست بات نہیں ہے، کیونکہ دین کے احکام جس طریقے سے مسجد کے اندر ہیں، اسی طریقے سے بازار کے اندر بھی دین کے احکام ہیں، اسی طریقے سے دفتروں کے اندر بھی دین کے احکام ہیں، اسی طریقے سے دوسرے اداروں کے اندر بھی دین کے احکام ہیں۔ ان احکام کی بھی عمل کرنا ضروری ہے۔ تو یہ جو خرید و فروخت کا معاملہ ہوتا ہے، فقہائے کرام نے لکھا ہے کہ اگر کوئی دو آدمی آپس میں کسی چیز کے بیچنے خریدنے کی بات طے کر لیں اور بات پکی کر لیں، مالک کہے کہ میں نے بیچ دی ہے، خریدنے والا کہے کہ میں نے اتنے میں خرید لی ہے، تو یہ جو دو باتیں ہیں، دو جملے ہیں، انہی جملوں سے وہ سودا پکا ہو گیا۔ آج کل اس کے اوپر باقاعدہ اسٹام لکھے جاتے ہیں، باقاعدہ اس کے اوپر گواہ بنائے جاتے ہیں، ضمانتی مقرر کیے جاتے ہیں۔ ان ساری چیزوں کی حیثیت ثانوی ہے، اصل چیز انسان کی زبان کی ہے کہ زبان سے وہ جو معاملہ کر رہا ہے اس معاملے کے اوپر، اس بات کے اوپر پکے طریقے سے قائم رہے، اس بات کو سوچ سمجھ کر کہے، ایسی سرسری طور پر یہ نہ کہہ دے اور پھر اس بات سے پھر جائے، ایسا نہ کرے۔ یہ جو بات پکے طریقے سے کرنا ہوتا ہے نا، یہی اصل میں وعدہ ہوتا ہے۔ وعدہ کے لیے وعدے کا لفظ کہنا ضروری نہیں ہوتا۔ قرآن مجید کی جو آیات کریمہ ایسی ہیں کہ جہاں جہاں وعدے کا لفظ آیا ہے، عہد کا لفظ آیا ہے، موعدہ کا لفظ آیا ہے، ان آیات کریمہ کے اندر غور فکر کرنے سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ وعدہ کرنا صرف یہ نہیں ہے کہ آدمی زبان سے وعدہ کا لفظ کہے اور پھر وہ وعدہ بنے گا، بلکہ زبان سے پکے انداز میں طے شدہ بات کے طریقے کے مطابق ایک بات کر لیتا ہے تو وہ وعدہ بن جائے گا۔ اور وعدہ پورا کرنے کا حکم قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، وعدے کو پورا کرو، إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، بے شک وعدے کے بارے میں قیامت کے دن سوال ہوگا۔ اور حدیث شریف کے اندر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ خلافی کو منافقت کی نشانی بتایا ہے کہ جو آدمی وعدہ کرتا ہے، ایک پکی بات کرتا ہے، پکی بات کرنے کے بعد پھر اس بات کے اوپر قائم نہیں رہتا، اس بات سے پھر جاتا ہے بغیر کسی عذر کے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ وعدہ خلافی دراصل منافقت کی نشانی ہے۔ تو چونکہ آج کل ہماری سوچ ایک مادی سوچ ہے، اسی وجہ سے معاملات کے اندر معاملہ کرتے وقت میں نہ تو کہنے والا ذمہ داری سے بات کرتا ہے اور نہ جس کے ساتھ معاملہ طے ہو رہا ہوتا ہے وہ ذمہ داری کے ساتھ اس کو لیتا ہے، اور اس کے نتیجے کے اندر پھر اسٹام لکھے جاتے ہیں اور اس کے اوپر یہ بھی لکھا جاتا ہے کہ اگر سودے سے پھر گیا تو بیانہ ضبط ہو جائے گا، دوسرا فریق پھر جائے گا تو اسے ڈبل بیانہ دیا جائے گا، واپس کرنا پڑے گا۔ حالانکہ یہ شرعی اعتبار سے یہ ہدایات نہیں ہے اور شرعی اعتبار سے یہ حکم نہیں ہے۔ شرعی اعتبار سے تو یہ ہے کہ ایک زبان کسی سے بات کر لی ہے، زبان کر لی ہے، تو زبان کی پر قائم رہنا یہ ایک ایمان والے کی نشانی ہے۔ اس لیے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ما خطبنا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کوئی خطبہ اور کوئی وعظ ارشاد نہیں فرمایا، الا قال، مگر اس میں یہ ارشاد فرمایا لا ایمان لمن لا امانت له، اس آدمی کا کوئی ایمان نہیں ہے کہ جس میں امانت داری کی صفت نہیں ہے، ولا دین لمن لا عہد له، اور اس آدمی کے دین کا کوئی اعتبار نہیں ہے جس کے اندر وعدے کی پابندی نہیں ہے۔ کیونکہ زبان کی پر اگر اعتبار نہ کرے، دوسرے آدمی کے ساتھ آدمی معاملہ کرتے وقت میں اپنی زبان کی پر قائم نہ رہ سکے تو اس کا اعتبار ختم ہو جاتا ہے، اور جب اعتبار اٹھ گیا تو اعتبار اٹھ جانے کے بعد پھر 100 طرح کے معاملات آئیں گے، پھر انسان دوسرا آدمی جو ہے اس کی پر ہو سکتا ہے کہ اگلے کسی معاملے کے موقع پر اس پر اعتبار نہ کرے۔ اور یہ اعتبار جو ہے نا، یہ دراصل دین کے اندر ایک بہت ضروری کام ہے کہ دین کے اندر بات جس زبان سے بات کہی ہوئی ہے اس زبان کی بات کا آدمی اعتبار کرے اور اس کے مطابق انسان اس کی پر قائم رہے۔ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حذیفہ بھی اور ان کے والد یمان بھی دونوں ہی صحابی ہیں، یہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف جا رہے تھے
راستے میں ابو جہل اور اس کے لشکر والوں نے انہیں دیکھا تو پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم مدینہ شریف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا رہے ہیں، اور یہ وہ وقت ہے کہ جس وقت کے اندر غزوہ بدر کی تیاری ہو رہی ہے۔ تو ابو جہل نے کہا کہ اگر ایسی بات ہے تو پھر تم وہاں جا کر ہمارے خلاف لڑو گے تو ہم تو تمہیں نہیں چھوڑتے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم لڑائی کے ارادے سے نہیں جا رہے، بلکہ ہم تو صرف حضور کی ملاقات کے لیے جا رہے ہیں۔ تو اس نے اس بات پر چھوڑ دیا کہ اچھا ٹھیک ہے، تم صرف ملاقات کے لیے جا رہے ہو، لڑائی کے اندر حصہ نہیں لوگے۔ اس بات پر اس نے انہیں چھوڑ دیا۔ وہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو راستے کی کارگزاری بھی بیان کی، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ غزوہ بدر جو کہ پہلا غزوہ تھا، اور غزوہ بدر کے اندر شرکت کرنے والوں کی بڑی فضیلت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس وقت کے اندر افرادی قوت بھی بہت کم تھی، صرف 313 افراد تھے، اور کافروں کے پاس جو ہے نا بہت ساری افرادی قوت تھی، اور اسلحہ تھا اور سامان تھا، اور ادھر اسلحہ بھی کم تھا۔ تو ایک ایک فرد کی ضرورت تھی کہ لڑائی کے اندر شرکت کرے۔ لیکن جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم ہوا تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ تم اس کو زبان دے کر آئے ہو، تم اس کو زبان دے کر آئے ہو کہ تم لڑائی کے اندر شریک نہیں ہوگے، صرف ملاقات کے لیے آئے ہو، اس لیے اب تمہیں لڑائی کے اندر شامل نہیں کیا جا سکتا۔ تو دیکھیے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ نے ایک کافر کے ساتھ کہ جس کے ساتھ جنگ ہونے والی ہے اس سے اپنی جان بچانے کے لیے ایک بات کہی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب اس بات پر قائم رہنا ہے، اب اس بات سے پھرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو آج کل ہم معمولی فائدے کی خاطر اپنی بات سے پھر جاتے ہیں۔ ایک آدمی نے پلاٹ کا سودا کیا اور بات چیت ہو گئی، اگلے آدمی کے ساتھ قیمت بھی طے ہو گئی اور بات زبانی اعتبار سے بات پکی ہو گئی۔ اب بعد میں پتا چلا کہ اس پلاٹ کا تو فلاں آدمی زیادہ قیمت دے رہا ہے، وہ لاکھ روپیہ زیادہ دے رہا ہے، 10 لاکھ روپے زیادہ دے رہا ہے۔ اب وہ سوچے گا کہ اس پہلے سے تو صرف بات چیت ہوئی ہے نا، کون سا اسٹام ہوا ہے، کون سا کوئی تھانہ کچہری ہوا ہے، کون سا وہ مجھے پکڑ سکتا ہے۔ اس نے وہاں سے بات اس کو بتائے بغیر دوسرے کے ساتھ سودا کر لیا۔ تو یہ سودے سے پھر جانا، بات سے پھر جانا، یہ ہمارے معاشرے کے اندر عام ہو رہا ہے۔ کرایہ داری کی معاملہ لے لیں، کسی سے مکان کرائے پر لیا ہے، کسی کو مکان کرائے پر دیا ہے، کسی سے کرائے پر دکان لی ہے، کسی کو کرائے پر دی ہے۔ اپنے ذاتی اور مالی منفعت کو دیکھ کر اپنی بات پر قائم نہ رہنا، اپنی بات سے پھر جانا، یہ ایک عام سلسلہ چلا ہوا ہے بغیر کسی عذر کے۔ تو یہ ہے وعدہ خلافی اور بات کی پر اپنے بات کی پر قائم نہ رہنا، اور اس کی وجہ سے پھر دوسرے آدمی کو اذیت بھی ہوتی ہے کہ ظاہر ہے کہ دوسرے آدمی نے ایک سوچا ہوا تھا، ایک کام سوچا ہوا تھا کہ فلاں جگہ فلاں چیز لے کر میں یہ کام کروں گا۔ جب وہ اگلا آدمی بات سے پھر گیا ہے، اپنی زبان پر قائم نہیں رہا، تو اس آدمی کے جو منصوبے ہیں وہ تو دھرے رہ گئے۔ اس آدمی کے منصوبے، اس آدمی کا کام تو آگے نہیں چلا، اس کو اذیت پہنچی۔ تو یہ بات ہے کہ اپنی بات کی پر قائم نہ رہنا، اپنی بات پر سے پھر جانا اور اپنی بات اور زبان کا کوئی لحاظ نہ کرنا، یہ ہے دوسرے کو اذیت پہنچانا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اوفوا بالعقود، اپنے معاملات کو پورا کیا کرو۔ یعنی جو کسی کے ساتھ معاملہ کر لے ہو، خرید و فروخت کا معاملہ کر رہے ہو، کرایہ داری کا معاملہ کر رہے ہو، کسی بندے کو مزدوری کی پر لے رہے ہو، وہ جو لین دین کا معاملہ ہو رہا ہے، ان معاملات کے اندر ایک پکی بات کرو جس سے اگلے آدمی کو بھی اعتبار ہو کہ یہ بات صحیح کر رہا ہے اور اس بات کے اوپر قائم رہے گا، اور پھر بات کرنے کے بعد پھر اس بات کے اوپر قائم بھی رہو، پھر اس بات کے اوپر پکے رہو، ایسا نہ ہو کہ اس بات سے پھر جاؤ۔ تو یہ ہے بات سے پکی بات نہ کرنا یا بات کر کے بات سے پھر جانا، اس سے دوسرے آدمی کو تکلیف پہنچتی ہے اور اس کو ہمارے معاشرے کے اندر گناہ نہیں سمجھا جاتا، اور اس کو کوئی وعدہ خلافی بھی نہیں سمجھا جاتا، کوئی اتنی بڑی بات نہیں سمجھی جاتی۔ اسی کی شکل ایک دوسری ہے، وہ یہ ہے کہ کسی لڑکے اور لڑکی کا رشتہ لے لیا، کسی لڑکے اور لڑکی کے ساتھ اپنے بیٹے یا اپنے بھائی یا اپنی بہن کے رشتے کی بات کر لی اور بات اس اعتبار سے پکی ہو گئی، یعنی ایسے انداز سے بات کی کہ اگلے آدمی کو اعتبار ہو گیا، اور پھر اس سے بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی معقول وجہ سے پیچھے ہٹ جانا، اس سے پھر جانا، یہ بھی وعدہ خلافی ہے۔ اہل علم حضرات نے لکھا ہے کہ یہ جو منگنی ہوتی ہے یہ بھی دراصل ایک طرح کا وعدہ ہی ہوتا ہے۔ خرید و فروخت کی بات کرنا یہ ایک طرح کا وعدہ ہوتا ہے،
کرایہ داری کے لین دین کا معاملہ کرنا یہ ایک طرح کا وعدہ ہوتا ہے، اسٹامپ لکھا ہوا ہو یا نہ ہو، کوئی گواہ ہو یا نہ ہو، لیکن زبانی جو بات چیت ہو گئی ہے تو زبان پر اعتبار کر کے اگلے آدمی نے معاملہ کیا ہے، اس آدمی کو زبان سے بات پکی کرنی چاہیے اور اس بات کے اوپر قائم رہنا چاہیے۔ دوسری صورت یہ ہے تکلیف پہنچانے کی، جو ہمارے معاشرے کے اندر بہت رائج ہو چکی ہے اور اس کو گناہ نہیں سمجھا جاتا، وہ یہ ہے کہ بات کو صاف نہ کرنا، گول مول بات کرنا۔ یعنی گول مول بات کرنے سے اگلے آدمی کو کچھ واضح طریقے سے کوئی بات ملے نہیں، یعنی کسی چیز کا وقت متعین نہ کرنا۔ کام کسی سے کہا ہے، جو پیشہ ور لوگ ہوتے ہیں، کسی بھی پیشے والے، یہ کسی خاص طبقے کی بات نہیں ہو رہی، ہر طبقے کے اندر یہ معاملہ چل رہا ہے۔ یعنی آپ سمجھیں کہ ہر طبقے کے اندر یہ بات چل رہی ہے کہ کسی خاص طبقے کو جو ہے نا وہ ٹارگٹ کرنا مقصود بھی نہیں ہے، اور نہ کسی خاص طبقے کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے۔ جو بھی پیشہ ور ہیں، پیشہ وروں کے اندر اچھے بھی ہیں، برے بھی ہیں، بات کے پکے بھی ہیں، بات کے کچے بھی ہیں، بات کو صاف طریقے سے کرنے والے بھی ہیں، بات کو گول مول لٹکانے والے بھی ہیں۔ تو جب کسی کے ساتھ معاملہ ہوا اور اس معاملے کے اندر اسے کہا کہ یہ کام ہمیں فلاں وقت تک چاہیے، تو اس نے وہ کام لے لیا اور لینے کے وقت میں یہ کہہ دیا ہو جائے گا جی، ہو جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگلے آدمی کو اعتبار ہو گیا کہ یہ کام اس طریقے سے ہو جائے گا، اس وقت پہ ہو جائے گا۔ اور پھر بعد میں جب مقررہ وقت کے پر وہ آدمی لینے کے لیے گیا تو وہ کام ابھی ادھورا تھا، ابھی مکمل نہیں ہوا، اور اس نے کہا 2 دن بعد لے جانا۔ تو اب یہ جو اذیت پہنچی ہے کہ ایک آدمی گیا ہے، اپنا وقت لگا کے گیا ہے، اور اس کے ذہن کے اندر ایک سوچ تھی کہ یہ کام اس وقت پر ہمیں مل جائے گا، اور اس وقت کی پر اسے وہ کام مکمل نہیں ملا، تو اس آدمی کو اس بات کی وجہ سے، جو اس نے گول مول بات کی ہے، صاف بات نہیں کی ہے، اس کی وجہ سے اس کو ایذا پہنچی ہے۔ اسی طریقے سے جس سے کام لیا جاتا ہے کسی بھی آدمی سے، چاہے وہ لکڑی والا کام کرنے والا ہے، لوہے کا کام کرنے والا ہے، درزی ہے، موچی ہے، کوئی بھی ہے، جب اس سے کام لیا جاتا ہے تو کام لیتے وقت میں اسے ایک آدمی معیار بتاتا ہے کہ اس معیار کے مطابق ہمیں یہ کام چاہیے، اور وہ اس معیار کے مطابق کام کرنے کو اپنے لیے قبول کر لیتا ہے۔ اور جب کام ہو چکتا ہے تو کام ہو چکنے کے بعد پھر وہ کام اس معیار کے مطابق نہیں ہوتا جس معیار کے مطابق اس سے مطالبہ کیا گیا تھا۔ تو یہ جو اس نے زبان سے بات کہی ہے نا کہ ٹھیک ہے اس معیار کے مطابق یہ کام ہوگا، اس بات کی وجہ سے اس اگلے آدمی کو تکلیف پہنچی۔ اور بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ یہ تکلیف جو ہے نا وہ تھوڑی سی نہیں ہو، تھوڑی دیر کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ کئی سالوں تک ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ٹھیکیدار ہے، مستری ہے، کوئی ٹائلیں لگانے والا ہے، کوئی جو ہے نا وہ فرش بچھانے والا ہے، کوئی چنائی کرنے والا ہے، اس طرح کے جو کام کرنے والے ہوتے ہیں ان کے ساتھ اگر آدمی کام طے کر لے کہ آپ نے اس مطلوبہ معیار کے مطابق کام کرنا ہے، اس نے اس بات کو قبول کر لیا، زبانی بات چیت ہو گئی۔ اب جب وہ کام ہو گیا، اب وہ کام جس نے لیا تھا اس کے معیار کے مطابق نہیں ہے، اس کے معیار سے گھٹیا ہے، اب اس آدمی کے لیے کئی سالوں کے لیے درد سر بن گیا، کیونکہ اس آدمی کو تو یہ نہیں ہے کہ اب وہ اس کو توڑ پھوڑ کر پھر اس کو صحیح کروائے۔ تو ایسی صورت کے اندر کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ زبان سے جو بات کہی ہے اس بات کی وجہ سے، اس بات کی پر قائم نہ رہنے کی وجہ سے اگلے آدمی کو کئی سالوں تک اذیت کے اندر مبتلا رہنا پڑتا ہے، اور اس کو ہمارے معاشرے میں گناہ نہیں سمجھا جاتا کہ اچھا خیر ہو گیا تو کیا ہو گیا، اس طرح بھی کام چل جاتا ہے۔ تو کام کا چل جانا اور ہے، اور جس آدمی کے ساتھ کوئی بات طے ہوئی ہے اس طے شدہ معیار کے مطابق کام کا کرنا اور کام کو اس کو پیش کرنا، یہ اور بات ہے، دونوں باتوں میں فرق ہے۔ تو اسی طریقے سے جو گاڑیاں ٹھیک کرنے والے ہیں، اسی طریقے سے مشینیں ٹھیک کرنے والے ہیں، کوئی الیکٹرک کا کام کرنے والے ہیں، کوئی بھی کسی خاص جو ہے نا وہ شعبے یا طبقے کو ٹارگٹ کرنا مقصود نہیں ہے، کسی بھی شعبے کے اندر چلے جائیں، کوئی بھی کام کرا لیں، اس کے اندر بسا اوقات معمولی کام کو جو ہے نا یا آسانی کے ساتھ صحیح طریقے سے معیار کے مطابق کام ہو کر سکنے کے باوجود اس کو معیار کے مطابق نہیں کیا جاتا، حالانکہ جو کام کروانے والا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ آپ بے شک آپ مزید پیسے لے لیں لیکن کام کو معیار کے مطابق کریں۔ وہ پیسے بھی زیادہ لے لیتے ہیں اور کام بھی معیار کے مطابق نہیں کرتے، اور اگلے آدمی کے لیے درد سر بن جاتا ہے، تکلیف کا باعث بنتا ہے، اور اس کو گناہ نہیں سمجھا جاتا، اس کو اس فنکاری کو جو ہے نا اپنے پیسے کمانے کا ایک ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ تو یہ بات درست نہیں ہے، اس طرح کی باتوں کی وجہ سے دوسرے آدمیوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ انہی وعدہ کی صورتوں میں سے ایک، جو پکی بات کرنے کی صورتوں میں سے ایک صورت یہ ہے
کہ کسی کے ساتھ کسی خاص وقت کے اندر کوئی کام کرنے کا ایک بات کر لی کہ فلاں وقت تک ہمیں یہ چیز چاہیے، وہ کہتا ہے فلاں وقت تک مل جائے گی، اور وہ بات طے کر لی اور اس کی اجرت بھی طے ہو گئی، لیکن اس فلاں وقت تک جو ہے نا اس وقت کی پابندی کا کوئی لحاظ نہیں کیا گیا، اس وقت تک اس کام کو اس میں چیز کو تیار نہیں کیا گیا، جس کے نتیجے کے اندر اگلے آدمی کو اذیت پہنچتی ہے۔ بسا اوقات ایسے ہوتا ہے کہ کسی آدمی نے کسی تقریب میں شریک ہونا ہے، کسی شادی میں شریک ہونا ہے، اور اس کے لیے اس نے کپڑوں کا جوڑا کسی کو دیا ہے سینے کے لیے، یا اس نے اپنے جوتی جو ہے نا وہ اپنے معیار کے مطابق بنوانے کے لیے کسی کو دی ہے، اور اسے وقت بتا دیا ہے کہ فلاں وقت تک تیار چاہیے، اور وہ وقت زبانی وہ بات کر لیتا ہے کہ ٹھیک ہے فلاں وقت تک آپ کو مل جائے گی، لیکن اس فلاں وقت کے اندر وہ جاتا ہے تو وہ تیار نہیں ملتی، اور اس کے نتیجے کے اندر پھر اس کو ایذا پہنچتی ہے۔ یہ جو وقت کی پابندی نہیں ہے نا، یہ ہمارے معاشرے کے اندر اس طریقے سے رائج ہو چکی ہے کہ آپ سمجھے کہ آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے، کسی ایک فرد کو جو ہے نا اس کا مورد الزام نہیں بنا سکتے، اتنا جو ہے نا وہ سسٹم کے اندر بگاڑ آ گیا ہے، اور اتنا لوگوں کا جو ایک سوچ ہے وہ بدل چکی ہے۔ وقت کی جو پابندی ہے، مثال کے طور پر کوئی بھی وقت آپ رکھ لیں کہ فلاں وقت کے اندر یہ کام ہو جائے گا، بارات وقت پہ نہیں پہنچے گی، جنازہ وقت کی پر نہیں ہوگا، جو طے شدہ وقت ہے اس کی بات ہو رہی ہے، جنازہ وقت کی پر نہیں ہوگا، جمعہ کی نماز وقت پر نہیں ہوگی، ٹرین اور گاڑی چلنے کا جو وقت ہے وہ وقت پر نہیں چلے گی، ہوائی جہاز کی جو فلائٹیں ہیں وہ تک مؤخر ہو جاتی ہیں، ملتوی ہو جاتی ہیں، کئی گھنٹوں ایئرپورٹ کی پر اور اسٹیشنوں کی پر اور اڈوں کی پر لوگوں کو خوار ہونا پڑتا ہے، ڈاکٹر ٹائم پر نہیں آئے گا، مریضوں کو کتنی دیر تک انتظار کرنا پڑے گا، سرکاری اہلکار ٹائم پر نہیں آئیں گے، جن کو پبلک ڈیلنگ ہے، جن کو عوام کے ساتھ رابطہ ہے، عوام بیچارے لینوں کے اندر کھڑے رہیں گے، لیکن وہ وقت پہ نہیں آئے گا، وقت سے آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ لیٹ آئے گا۔ اسی طریقے سے اور جتنے ہمارے معاشرتی کام ہیں، ان معاشرتی کاموں کے اندر آپ دیکھ لیں بہت جگہ ایسے ہوتا ہے، شاذ و نادر یہ رہ گیا ہے کہ کوئی آدمی کوئی وقت بتائے اور وقت کے اوپر کام ہو جائے، ایسا وقت بہت شاذ و نادر ہو گیا ہے۔ اب تو یہ ہو گیا ہے کہ کسی کو انفرادی طور پر اگر کسی جگہ دعوت دی جائے اور بلایا جائے اور اس کے لیے وقت بتایا جائے کہ آپ نے فلاں وقت پہ آنا ہے، فلاں وقت پہ کھانا شروع ہو جائے گا، انفرادی دعوت ہے، وہ ولیمے بارات کی دعوت نہیں، انفرادی، اس کے اندر بھی یہ ہوتا ہے کہ وہ اس وقت سے آدھا گھنٹہ لیٹ پہنچے گا۔ ایک لیٹ پہنچنے کو ہم نے اپنا اسٹیٹس بنا لیا ہے، ایک ہم نے فیشن بنا لیا ہے، ایک ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اگر جلدی چلے جائیں گے تو ہم بدھو سمجھے جائیں گے، حالانکہ جلدی جانا اور وقت کے اوپر جانا یہ اچھی بات ہے، یہ بری بات نہیں ہے، اور اس کو برا سمجھا جاتا ہے۔ اب مثال کے طور پر کوئی وقت طے کر دیا، کسی صاحب کا انتظار ہے کہ اچھا جی بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں جی، فلاں کام کیوں نہیں ہو رہا جی، وہ فلاں صاحب نے کرنا ہے جی، وہ فلاں صاحب ابھی تک آئے نہیں، اچھا فلاں صاحب سے رابطہ کیا، فلاں صاحب یہ رابطہ کر کے ان سے پوچھا کہ آپ کس وقت آئیں گے جی، بس میں 10 منٹ میں پہنچ رہا ہوں، اچھا جی چلیں 10 منٹ انتظار کر لیتے ہیں، 10 منٹ ہو گئے پھر بھی ابھی تک نہیں پہنچے، 20 منٹ ہو گئے ابھی تک نہیں پہنچے، پھر رابطہ کیا، بس میں 5 منٹ میں پہنچنے والا ہوں، اس کے بعد بھی پھر 10 منٹ مزید لگا دیے، تو اب 10 منٹ پھر 10 منٹ پھر 10 منٹ، آپ اندازہ لگائیے کہ ایک آدمی دوسرے کو کہتا ہے کہ میں 10 منٹ میں پہنچ رہا ہوں اور وہ آدھے گھنٹے میں پہنچ رہا ہے، تو یہ جو 20 منٹ کا درمیان میں وقفہ ہے اور اس کے اندر اس کو ایذا پہنچ رہی ہے، ذہنی کوفت ہو رہی ہے، اس کا کون جواب دے ہے؟ اور اس ذہنی کوفت اس کی وجہ سے پہنچی ہے اور اس کو اپنے اس عمل کا گناہ ہونے کا احساس ہی نہیں ہے، وہ اس کو سوچتا ہی نہیں ہے کہ میں نے کوئی برا کام کیا ہے یا مجھے کسی سے معذرت کرنی چاہیے، وہ سوچتا ہی نہیں ہے، وہ کہتا ہے باہر میں جائے، یہ کام ہوتا رہتا ہے۔ جنازہ کی نماز کا ایک وقت مقرر ہو گیا کہ فلاں وقت میں فلاں جگہ پر جنازہ ہوگا، فلاں وقت میں فلاں جگہ، اول تو جنازے کی چارپائی نہیں پہنچتی، جنازے کی چارپائی پہنچ گئی ہے، اب وہاں پر کھڑے ہیں، اب مولوی صاحب جو نے تقریر شروع کر دی، اب لوگ سوچ رہے ہیں کہ ابھی ختم ہو جائے گی، ابھی ختم ہو جائے گی، ابھی ختم ہو جائے گی، 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ ہو گئے، اب جو ہے نا وہ بسا اوقات جو میت کے اولیاء ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ابھی ٹھہرے جی، ابھی لوگ آ رہے ہیں، تو وہ جو لوگ کھڑے ہیں جن کو ایک وقت دیا گیا تھا اور وہ وقت پہ پہنچے ہیں، ان کو سزا اس وجہ سے دی جا رہی ہے کہ جو وقت پہ نہیں پہنچے، حالانکہ وقت پر نہ پہنچنے والوں کا جرم ہے اور ان کے جرم کی سزا ان کو دی جا رہی ہے کہ جو وقت پہ پہنچ چکے ہیں۔ تو یہ اسی طریقے سے شادی حالوں کے اندر بھی اسی طرح ہوتا ہے، بارات کی دیر سے آ رہی ہے اور اس کے اندر پھر ہیلے بانے تو ہمارے پاس بہت ہیں نا،
وہ جو ٹریفک میں رش بہت تھا، تو وہ جو جس جگہ سے چل کر جانا ہے اس کا ایک آدمی ٹائم رکھتا ہے کہ اس ٹائم کے اندر رش بھی ہوگا اور فلاں روٹ سے گزرنا ہوگا، تو ہمیں گھنٹہ پہلے، 2 گھنٹہ پہلے، 4 گھنٹہ پہلے ہم نکلیں گے تو وہاں پہنچیں گے. اس کا کوئی لحاظ نہیں ہے، اس کا کوئی سوچ نہیں ہے. نکلتے وقت میں بہت زیادہ اس کے اندر تاخیر کریں گے، پھر اس کے نتیجے کے اندر پہنچنے میں تاخیر ہوگی، اور کتنے لوگوں کا حرج ہوگا، کتنے لوگوں کو اذیت پہنچے گی، اس کا کوئی کسی کو پرواہ نہیں ہے. اسی لیے یہ کہا ہے نا کہ یہ جو بات زبان سے کہی جاتی ہے یا کسی سے بات کی جاتی ہے کہ فلاں وقت میں فلاں جگہ پہ پہنچنا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت کے اندر اس جگہ پہ پہنچنا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس سے 1 گھنٹہ بعد پہنچنا ہے، اس سے 2 گھنٹے بعد پہنچنا ہے. آج کل تو یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کہے نا کہ 10 منٹ میں پہنچ رہا ہوں تو اس سے مطلب بھی پوچھ لینا چاہیے کہ 10 منٹ کا مطلب کیا ہے. 10 منٹ کا مطلب تیرے نزدیک آدھا گھنٹہ ہے تو وہ بھی بتا دو، تاکہ ہم وہ اس طرح کی سوچ بنائیں. تو اپنا معیار بنایا ہوا ہے. 1 گھنٹے کا معیار جو ہے نا 1.25 گھنٹہ سمجھا ہوا ہے. 1 گھنٹے کا معیار کسی نے 2 گھنٹے بنایا ہوا ہے. 1 گھنٹے میں پہنچ جاؤں گا، 2 گھنٹے بعد پہنچ رہا ہے، تو وہ پہلے بتا دینا کہ 2 گھنٹے بعد پہنچوں گا، تاکہ اگلے آدمی کو اذیت نہ ہو، ایذا نہ پہنچے. تو یہ اس طرح کی جو باتیں ہیں یہ ہمارے معاشرے کے اندر اس طریقے سے چلی ہوئی ہیں اور پھیلی ہوئی ہیں، اور ان کو گناہ نہیں سمجھا جاتا. یہ زبان سے کہی ہوئی باتوں کی وجہ سے تکلیف پہنچنا ہے. اسی طریقے سے ایک تکلیف پہنچانے کی صورت یہ ہے کہ صاف بات نہیں کریں گے، گول مول بات کریں گے. مثال کے طور پر جو ہے نا وہ کسی جگہ پہنچنا ہے تو وہ آپ ان سے پتہ کریں گے کہ کہاں پہنچے ہیں، تو وہ کوئی مخصوص جگہ نہیں بتائیں گے. مثال کے طور پر مری روڈ میں پہنچ گیا ہوں. اب مری روڈ تو مریر سے لے کر فیض آباد تک سارا ہی مری روڈ ہے. اب کہاں پر پہنچے ہیں، کس پوائنٹ پہ پہنچے ہیں، کتنا نزدیک ہے، کتنا دور ہے، کچھ پرواہ نہیں ہے. تو وہ بات صاف کرنے کی جو ہے نا وہ عادت نہیں ہے. بات کو صاف کر کے متعین کر کے آدمی کو بات کرے تاکہ اگلے آدمی کو بات سمجھ آئے، پر اگلا آدمی سوچے کہ اچھا بھائی فلاں جگہ پر ہے تو فلاں جگہ سے یہاں تک اس کو پہنچنے میں اتنی دیر لگ جائے گی. تو اس طرح کی ہمارے معاشرے کے اندر اس طرح کی چیزیں پائی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ وقت کا کوئی لحاظ نہیں کیا جاتا، اور وقت کو ضائع کیا جاتا ہے، اور وقت کے اوپر کام نہیں کیا جاتا. تو یہ باتیں ہیں، ان باتوں سے آدمی کو پرہیز کرنا چاہیے. یہ وعدہ خلافی کے اندر آتی ہیں، اور حدیث میں آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو وعدہ خلافی کرنے والا ہے تو یہ دراصل منافقت کی نشانی ہے. ایک حدیث میں حضور نے ارشاد فرمایا کہ 4 خصلتیں ایسی ہیں کہ جو اگر کسی آدمی کے اندر پائی جائیں تو وہ خالص منافق ہے، اور اگر ان 4 میں سے کوئی ایک پائی جاتی ہے تو اس کے اندر ایک خصلت نفاق کی ہے، جب تک کہ وہ اس کو چھوڑ نہ دے. فرمایا کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے. دوسری خصلت یہ فرمائی کہ جب اس کے پاس ضمانت رکھی جائے تو امانت میں خیانت کرے. تیسری بات یہ فرمائی کہ جب اس وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے. اور چوتھی بات یہ فرمائی کہ جب وہ لڑائی جھگڑا کرے تو گالی گلوچ کرے. تو یہ باتیں جو زبان سے کہی جاتی ہیں، کسی کے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں، کسی کے ساتھ کوئی بات چیت طے کر رہے ہیں، تو یہ طے شدہ بات جو ہے نا یہ دراصل ایک وعدہ ہی ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ آدمی زبان سے وعدہ کہے گا تو وعدہ بنے گا، بلکہ یہ زبانی ایک پکے انداز میں، پکے زبان کے ساتھ جو دوسرے کے ساتھ بات کر رہا ہے، پکے منہ کے ساتھ، اور اس آدمی کو اس کی بات پر اعتبار بھی آ رہا ہے، تو یہ دراصل اس کی طرف سے ایک وعدہ ہے، ایک پکی بات ہے، اور اس پکی بات کی پر انسان کو قائم رہنا چاہیے. اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی ایسا ہے کہ اس کے سامنے کوئی پکا جو ہے نا اس کے سامنے تصور نہیں ہے کہ میں پکی بات کیا کروں، تو پھر اسے بات پکے انداز میں نہیں کرنی چاہیے، بات اسے لچکدار انداز میں کرنی چاہیے. مثال کے طور پر اگر اسے پتہ ہے کہ میں اتنی دیر تک یہ کام نہیں کر سکتا، تو اسے کہنا چاہیے کہ لگ بھگ اتنی دیر میں ہو جائے گا، یا اندازاً اتنی دیر میں ہو جائے گا، اس سے زیادہ بھی وقت لگ سکتا ہے، تاکہ اگلے آدمی کے اندر یہ بات ذہن میں رہے کہ اچھا اتنا وقت اس نے بتایا تھا، ہو سکتا ہے 3 گھنٹے بتایا تو ہو سکتا ہے 4 گھنٹے لگنا ہے، ہو سکتا ہے 4.25 لگنا ہے. اس کے اندر یہ بات ذہن میں رہے گی. اور اگر اسی طریقے سے پکے طریقے سے بات کر لی جائے اور اس بات کی پر پھر آدمی نہ اترے پورا، تو پھر دوسرے آدمی کو تکلیف ہوتی ہے. اس بات کا انسان کو خیال رکھنا چاہیے. تو یہ جو زبان سے جو باتیں کہی جاتی ہیں، ان زبان سے کہی ہوئی باتوں سے کئی باتیں ایسی ہیں کہ جن باتوں کو ہم لوگ گناہ نہیں سمجھتے، یعنی نہ وہ جھوٹ میں آتا ہے، نہ وہ غیبت میں آتا ہے، اور نہ وہ چغلی میں آتا ہے، نہ وہ جو ہے اس میں آتا ہے گالی گلوچ میں آتا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی جو درست باتیں کہی جاتی ہیں، ان درست باتوں کے اندر بھی دوسرے کو اذیت پہنچ سکتی ہے. اس بات کا سارے پہلوؤں کو انسان کو خیال کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی توفیق عطا فرمائے.